اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. حاضرین و سامعین کرام، کچھ دن بیچ میں ہمارا یہ درس موقوف رہا. انسان کمزور ہے، مختلف عوارض ہوتے ہیں. پشتو میں ایک شعر ہے، کہتے ہیں چې په یو حالي بیا وګڼه چې الله دې، چې په یو حالي بیا وګڼه چې الله دې، دا خو انسان دے کله څنګه او کله څنګه. کہتے جو ایک حال میں رہتا ہے پھر سمجھ لو کہ اللہ ہی ہے. یہ تو انسان ہے، کبھی کیسے اور کبھی کیسے. تو مختلف عوارض. میری بہن کے انتقال پہ میں KPK گیا، واپسی پر بیماری نے گھیر لیا، 4-5 دن اس میں. بہرحال آج پھر ایک مرتبہ آپ سے مخاطب ہیں. کریم اللہ سے دعا ہے اس قرآن پاک کو سننا، ان کو سمجھنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا اللہ تعالی ہمارے مقدر میں فرمائے، اور ان سے غفلت کرنا، ان سے ہم دوری اختیار کریں. اللہ ایسی زندگی سے بچے. مجھے جب بھی اس قرآن پاک سے تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے تو سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت یاد آتی ہے کہ رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے اس قرآن سے، اس ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اور قیامت کے دن پھر اس کو نابینا اٹھاؤں گا اور یہ کہے گا کہ ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مجھے نابینا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا. تو رب فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسی، تو نے ہماری آیتوں کو بھول دیا تھا، آج ہم تمہیں بھول گئے. یہ پیاری کتاب، اس میں پیارے واقعات. گزشتہ درس میں کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ برکت والی کتاب ہم نے آپ پر اتاری تاکہ ان کی آیتوں میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں. عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل مند رجوع کرنے والے. اولو الالباب عقل مند لوگ، اواب رجوع کرنے والے. ایوب علیہ السلام کا ذکر ہم اس سے قبل سورہ نساء میں آیت نمبر 163 اور سورہ نام میں آیت نمبر 84 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 میں، اور یہاں سورہ صاد آیت نمبر 41 تھا 44 تک،
اللہ کریم نے اس پیارے نبی کا ذکر فرمایا۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں صرف انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارکہ میں نام آیا، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں اسی واقعے کا ذکر تھا کہ ایوب علیہ السلام پر اللہ کے طرف سے جو بیماری آئی کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یہاں بھی آج کا موضوع ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ۔ اے محبوب اور ہمارے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر مہربان ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، رب فرماتے ہیں پکارنے والے کی پکار، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی مانگتا ہے۔ تو ہم نے دور کر دیا اس تکلیف کو جو ان پر تھا، ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے اسے ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، من عندنا، اپنے پاس سے، یہ رحمت ہمارے پاس سے تھی، اور وذکر للعابدین، اور یہ نصیحت ہے بندگی کرنے والوں کے لیے۔ تو یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی تو شان بہت ہی اعلیٰ ہے، اللہ والوں کی شان تو بالا ہے۔ یہاں ہم سورہ انعام میں آیت نمبر 64 اور 5 میں بھی پڑھ چکے ہیں 3 میں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات کون دیتا ہے، تدعونہ تضرعا وخفیا، کہ جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو تم ان گڑ گڑا کر اور آہستہ پکارتے ہو اور کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی تو ہم شاکرین بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر بے چینی، ہر مصیبت، ہر کرب و بلا سے۔ لیکن اے مشرکو ثم انتم تشرکون، تم جب اللہ تمہیں نجات دیتا ہے پھر تم بت پرستی میں لگ جاتے ہو۔ تو یہاں دیکھیں مشرکوں کا بھی اللہ فرماتے اگر وہ بھی ہمیں پکارتے تو ان کی پکار بھی ہم سن لیتے ہیں، وہ تو رب ہے، ان جیسا کوئی کریم نہیں، ان جیسا کوئی رحیم نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے ایسے مت کرو ورنہ تمہیں آپس میں فرقوں میں بانٹ دوں گا، آپس میں لڑا دوں گا، پھر کوئی تمہارا فریاد رس نہیں ہوگا۔ تو یہاں ایوب علیہ السلام نے یہی دعا کی، کتنی پیارے انداز سے دعا کہ جب جسم مبارک پورا لمبے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اب دنیا میں کسی کے پاس عذر نہیں ہے، اگر کوئی کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری
بندگی اس لیے نہ کی کہ میرے پاس بڑی دولت تھی. تو اب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا. اب کوئی کہے گا یا اللہ میں تو غربت افلاس کا شکار تھا، تو یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سامنے آئے گا. کوئی کہ یا اللہ میں تو بیماریوں میں مبتلا تھا، مجھے اتنی تکلیفیں تھی، مجھے تو وقت بھی نہیں ملا کہ تیری بندگی کرتا. تو فرما کہ ایوب علیہ السلام کو ذرا یاد کرو، وہ بھی تو بیمار تھے. حدیث مرفوع حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 18 سال تک مسلسل بیماریوں میں، اور شیطان نے یہ کہا کہ اللہ یہ تیری بندگی اس لیے کرتے. مختلف روایات ہے، اس کے بعد دولت ہے، مال ہے، صحت ہے، راحت ہے، سب کچھ ہے. بولے دیکھیے میرا ایسا بندہ ہے، تو مال چلا گیا، اہل و اولاد سب کچھ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. ہر حال میں اللہ کے، یہ اسی کے نام ہے بندگی، کہ اللہ کے فیصلوں پر ہر وقت انسان راضی رہے. بیماری میں رکھے یا اللہ یہ بیماری بھی تو تیری طرف سے آئی ہے. صحت میں ہو تو پھر بھی اللہ صحت تو نے دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم صحتک قبل سقمک، صحت کی حالت کو غنیمت جانو ارے بیماری سے پہلے. پھر پیارے عقائد ہو جانے کس قدر اس امت کو خوشخبریاں سنائی. بولے اگر حالت صحت میں تو با جماعت نماز پڑھنے والا تھا، تو حالت مرض میں تو گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن تمہیں جماعت کا ثواب اللہ دے رہا ہے. تمہیں محروم نہیں کیا کہ نہیں آج تو فیکٹری میں سیٹ کے فیکٹری میں نہیں آتا تو تمہاری دیہاڑی کٹ گئی. اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. کہتے نہیں، اگر حالت صحت میں میری بندگی کی تو حالت بیماری میں تمہیں محروم نہیں کروں گا. ایوب علیہ السلام نے حالت صحت میں اللہ کی بندگی کی، بیماری آئی، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، سب دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہے. یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. حیران یعنی دمشق کے ایک بستی کے نبی تھے. 7 لڑکیاں اور 7 لڑکوں کا ذکر بھی آیا ہے. بے شمار جانور، بے شمار مال اور دولت، انتہائی حسن و جمال. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ ان کے پاس دنیا تو میری بندگی کرتا ہے، کھیت اور زر ہیں تو کر رہے ہیں. بیماری آئی تب بھی اللہ تعالیٰ کے حمد اور ثنا میں لگے رہے. جب اتنے کمزور ہو گئے کہ زبان سے اللہ کا نام لینا مشکل لگنے لگا، مختلف روایتیں، اور دل کمزور ہونے لگا، تو خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسے نہ ہو اپنے رب کا نام بھول جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا کمزور ہو جاؤں کہ اپنے رب کا نام نہ لے سکوں. تو پھر دعا کرتے اللہ انت ارحم الراحمین. یعنی اشارہ یہ بھی نہیں کہ میں بھی بس مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے. باقی اس وقت تک بالکل استقامت سب کچھ تھا، لیکن جب جسم انتہائی کمزور ہو رہا ہے تو کہا یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے. آج بھی بیماران اسلام جو نیک لوگ ہیں تو ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعائیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیں گے. ہم نے کتنے دعائیں اسی سورہ انبیاء میں پڑھی. زکریا علیہ السلام کی دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ پیچھے گزرا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعائیں یہ انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت. تو یہاں رب کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ، یاد کیجئے، پیارے نبی مخاطب ہیں، عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو. آپ کا نام شریف ایوب ابن اسوس بن
ज़िह बिन रोम बिन क़ैस बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आपकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद से है। आपकी ज़ौजा हज़रत रहमत बिन अफ़राशीम बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अफ़राशीम यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत ज़ुलेखा के बतन शरीफ से है। आपकी उम्र शरीफ 93 साल हुई और इस अरसे में तबलीग में अल्लाह के दीन की तबलीग की। दूसरे 3 अफराद ईमान लाए। कितने? 3 अफराद। इज़नादा, याद कीजिए कि जब उसने पुकारा रब्बहू, अपने रब को, रब्बहू अपने रब को पुकारा, यानी सख्त बीमारी के हालत में। मुख्तलिफ रिवायात हैं, हदीस का हवाला भी मैंने दिया। 7 साल का जिक्र भी है, 2 का, 3 का भी है। अन्नी मसन ये शैतानो में नुस्बी व अज़ाब, कि मुझे शैतान ने तकलीफ और इज़ा दी है। मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं, मालूम है कि शैतान में बीमार कर देने की कुव्वत है। जैसे बाज खानों में बीमार कर देने की तासीर है, लिहाजा अल्लाह ताला के मकबूल बंदों में बाइता इलाही शिफा देने की भी ताकत है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अंधे कोढ़ों को शिफा देता हूँ रब के हुक्म से। इनकी ताकत नारी मखलूक की ताकत से ज़्यादा है। और बीमारों को तो शिफा देना क्या कि मैयतों को ज़िंदगी भी अल्लाह के अता से अता करता हूँ। उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, सूरह अल इमरान में तफसीली वाक़यात पढ़ चुके। तो देखा कि सबब बन सकते हैं। जैसे अब कोई कहते हैं कि भाई ये तो शिर्क हुआ, भाई करने वाला देने वाला तो अल्लाह ही है ना, लेकिन असबाब है बस। यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है, सबसे प्यारा अकीदा। बाज़ लोगों को फ़र्क मरातिब न कुन, ये बात मैं करता हूँ, जिंदीक बादशाह, उन्हें फ़र्क फिर नहीं आता कि ये, वो कहते हैं ये शिर्क, भाई तो फिर ये शिर्क, फिर ये भी शिर्क। वल्ला वली की दुआ से वो कहा मैं ये तो शिर्क है, दुआ करते तुम्हें, तो मैंने बोला डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हें शिर्क नजर नहीं आता। फिर भैया अगर तो ये है कि डॉक्टर अल्लाह चाहे ना चाहे डॉक्टर शिफा देगा, ये भी तो शिर्क है। फिर तो मुसलमान का अकीदा ही नहीं होता। वो तो कहता है कि शिफा तो अल्लाह ही देते, लेकिन असबाब तो है ना। रब करीम फरमाता है, फिर हमने फरमाया और खुद बिरिजले का, अपना पाँव जमीन पर मारिए। अब अल्लाह ताला वैसे भी शिफा दे सकते। हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब पानी मांग रहा तो वो रेत में अपना पाँव मार रहे। हाँ, उसी दश्ते बयाबान में कि पानी का तस्वर न था, जब पानी निकला तो बस क़यामत तक ऐसा पानी, दुनिया हैरान हो गई। अब अल्लाह ने दुनिया वालों को उनकी बरकत भी दिखानी थी ना। अब मौजज़ात हैं, करामात हैं। हाँ, क़ुव्वत रब लम यज़ल की है और इज़्ज़त अल्लाह वालों की है। हाँ, समझने वाले समझ जाते हैं। हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, ये ठंडा चश्मा नहाने और पीने को है। मुग़तसल और वह शराब और पानी, पीने को भी और नहाने को भी है। मालूम हो कि बुजुर्गों के पांव का धोन भी शिफा होता है, उनका धोन भी शिफा होता है। अतिबा कहते हैं कि अब भी खारिश में ठंडे पानी से गुस्ल करना मुफीद है। याद रखिए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी, सख्त बीमारी थी, लेकिन जो
یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گیا، یہ علماء منع کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور اس قسم کی بیماری انبیاء کو اللہ نہیں دیتا جس سے لوگوں کو گھن آئے، وہ شانوں والے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے۔ بہرحال بستی سے ہٹا دیا گیا، تنہا تھا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ ایک دن اس کی جو گھر والی ہے جس کا میں نے بھی نام لیا رحمت بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آ رہی تھی تو شیطان نے ایک تابوت بچھایا تھا، اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ دوائی دے رہا ہے۔ اس نے بولا تو ایسوں کو بھی دوائی دیتے؟ بولا ہاں۔ بولا کیا علاج ہے، کیا طریقہ؟ بس بولا جیسے وہ صحیح ہو جائے نا آپ کا شور، تو اب اتنا کہہ دیں کہ بس تو نے شفا دی۔ تو جب یہ گئی تو اللہ والے جانتے ہیں، بولا اب دیر سے آئی؟ بولا ہاں وہاں وہ حکیم تھا، وہ تھا، اس نے اس قسم کی بات کی۔ بولا اچھا اللہ نے مجھے صحت دی نا، اللہ کی قسم میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گی۔ یہ تو شیطان تھا، شفا دینے والی ذات صرف اللہ ہے، ہاں وسیلہ کوئی بھی ہے۔ لیکن دیکھیں دشمن کی طرف اس قسم کی نسبت ہی بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ شیطان تھا نا۔ اب حکیم بولے فلاں کے پاس گیا، ماشاءاللہ شفا اللہ نے دے دی، لیکن اب اس دوائی سے اللہ نے شفا دے دی، لیکن جب وہ اس قسم کے خطرات ہو تو ڈارے کہ اللہ نے شفا دے دی، کیونکہ حقیقی شفا دینے والا اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ اس میں پڑھ چکے ہم انبیاء میں۔ اب ایک دن پھر یہ جاتی تھی، صرف یہ ایک بیوی ان کے ساتھ تھی، خدمت کرتی رہی۔ ایک دن گئی، گھروں میں کام کاج کر کے کھانا وغیرہ لاتی تھی۔ اب یہاں سے اللہ کا حکم یہ آیا، فرشتے نے حکم سنایا اور پاؤں مبارک مارا، پانی نکلا اور اس سے نہایا، اور بالکل ایسے حسین جمیل اس سے اللہ نے مزید جو ہے نا حسن عطا کیا۔ اب یہ بیٹھا ہوئے، اتنے میں وہ آئی، دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا بڑا حسین جمیل۔ بولا یہاں ایک بیمار تھے، اب ہڈیاں سے بچ گئی تھی، گوشت وغیرہ سب کچھ ختم۔ تو وہ کہنے لگا یہاں بیمار تو نہیں تھا؟ بولا نہیں، میں یہاں بیمار پڑا ہوتا۔ بولا وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائی۔ اس طرح کہ ان کی زوجہ رحمت کو دوبارہ جوانی بخشی اور آپ کی فوت شدہ اولاد کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور اتنی ہی اولاد اور بھی دی۔ اور اسی کے روا یہ بھی ہے کہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن اس کی گھر والی کو دیا کہ اسے 26 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا والوں کو دیکھا کہ دیکھ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے کہاں سے، اگر ہم دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑی سی تکلیف ہے نا تو ہم ڈپریشن کے شکار ہو جاتے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور مایوسی کی شکار ہے۔ لیکن اللہ والوں کی پہچان ہے، وہ آدھے ہیں یحمدون اللہ فی السراء والضراء، تکلیف ہو سختی ہو، رب تعریف کرتا ہے اپنے بندوں کے، کہتے میری تعریفوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے سروکار وہ نہیں، سروکار نہیں ہے، دولت ہے نہیں ہے، حسن ہے نہیں ہے، بیماری ہے، صحت ہے، کہتے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بس۔ رب فرماتے ہو وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے انہیں ان کا اہل عطا کیا، اور اس کے مثل یہ رحمت تھی ہمارے طرف سے، اور یہ نصیحت تھی لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ عقل مند یہ الگ موضوع کے عقل مند کون ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ وہ قرآن سے محبت رکھنے والی۔ ایک یہ حوالہ دے دوں کہ ہر کوئی عقل مند نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو پہچانے اور کہ دنیا فانی ہے، اس زندگی تیزی سے ختم ہونے والی ہے، اپنے آپ کو پہچانے اور عمل اس زندگی کے لیے کرے جو اس زندگی کی بات ہے۔ تو یہ ایک آیت آپ کو یہ بتا دوں سورہ رعد کی، کہ یہاں پہ رب کریم نے فرمایا، یہ والی آیت ہے، انما یتذکر الالباب،
अफ़मन यअलम अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा, जो कुरान पाक को समझने वाला है ये नबीनों जैसे हो सकता है? तो नसीहत वही मानते हैं जो अक्लमंद होते हैं। फिर ये अक्लमंदों की तारीफ है, अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि व ला यनक़ुदूनल मीसाक़, यहाँ से लेकर यहाँ तक सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उक़बद्दार, ये 9 औसाफ फिर अक्लमंदों की अल्लाह ताला ने जिक्र की। ये होते हैं जो इस किस्म के वाक़यात सुनकर उन पर बड़ा प्यारा असर होता है। मैं खुद बीमार था, ये वाक़या पढ़ रहा था तो उस बीमारी में भी अजीब सा मज़ा आ रहा था कि हर चीज़ में उल्फत में बराबर है, वफा हो या जफा हो, हर चीज़ में लذत है मगर दिल में मज़ा हो। मैंने बोले ये तो अल्लाह के प्यारे थे, हम कौन हैं? इनके तो दर्जात बुलंदी के लिए, लोगों के तालीम के लिए, हमें तो जितने, हम तो सूरह शूरा की आयत नंबर 30 पढ़ते हैं, सूरह नंबर 42 आयत नंबर 30 कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, हमारे तो गुनाहों की वजह से हमें तकलीफ में आती है, लेकिन इन वालों ये तो गुनाह से मासूम होते हैं। और फिर भी इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह ये कहाँ से, ये कहाँ से। मुसलमान पे थोड़ी सी आपने देखा होगा, फोन करेंगे इमाम वो मुफ्ती से फलां, वो पता नहीं है हालत ये, भाई तौबा करो, ये नहीं ऐसे कोई मसला नहीं है। वो ये नहीं अपने आप को समझते हैं कि हमने तो कभी गुनाह ही नहीं की, और नमाज छोड़ना ये तो उनके लिए बासी रोटी नहीं है, अल्लाह की पनाह। लेकिन ये इतने बड़े लोग, इतने मकाम वाले, और लेकिन आपने आपको कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि या अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सबसे सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23 में हम पढ़ चुके थे कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिन, जिन अंबिया अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने तो किस अंदाज से अल्लाह के हुज़ूर ने फरियाद किया, ये हमारे तालीम के लिए है। तो वह खुद, अब वो बात आ गई, लीजिए बियदिक, अपने हाथ में दिग़्सन झाड़ू, फद्रिब, मारिए भी इससे अपनी ज़ौजा को। अब इतनी मेहनत इन्होंने की, अब अगर 80 कोड़े इसको लगाओगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा अपनी कसम भी नहीं तोड़े, वला तहनस, अपनी कसम ना तोड़े, और ये झाड़ू ले इसको यूं मार देंगे, उस आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी कि 100 लाठियां लग गई हैं और उसकी जान भी बच जाएगी। तो जब रब मेहरबान होता है तो देखे फिर ये ऐसे हुक्म। हाँ, कायदो जान के दौर में एक लोंडी की हालत, तूने बोलो हुजूर ने फरमाया लगाओ 100 कोड़े, बोले या रसूलल्लाह ये तो ख़त्म ही हो जाएगी, बोलो चलो झाड़ू लेके जाओ। सो कहते हैं हील शरई, इसमें बड़े बहरहाल बहुत तफसीली वाक़या है, अहले सुन्नत व जमात इस पर अमल करते हैं। हीला इसकादी इसी से साबित है, लेकिन एक कहता है हीला दीन में फसाद के लिए गलत। हीले दो होते हैं, जायज़ और नाजायज़, लेकिन मुतलका न माना ये भी गलत लोगों का काम है, और हर एतबार से माना ये भी गलत एतबार है। नहीं, एक तरीका होता है मानने का, ये सही है ये गलत है, बस मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने इन्हें सब्र करने वाला पाया। निअमल अब्दु, क्या अच्छा बंदा था, निअमल अब्दु, क्या अच्छा बंदा था। इन्नहु अव्वाब, और बेशक ये बहुत ज्यादा अल्लाह के हुजूर रुजू करने वाला था। तो ये वही वाक़या है कि बीमारी के ज़माने में हज़रत रहमत आपकी ज़ौजा एक बार फिर देर से हाजिर खिदमत हुई, तो आपने कसम खाई कि मैं तंदुरुस्त होकर तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। सेहतयाब होने पर रब ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप इन्हें झाड़ू जिसमें 100 तीलियाँ हों, क्योंकि इस ज़माने में कसम का कफ़ारा न था, कफ़ारा कसम हमारे इस्लाम में ही है। रब फरमाता है क़द फ़रदना लकुम तहिल्लत ईमानिकुम। तो अल्लाह ताला ने ये वाक़या सुनाया कि देखें बीमारों के लिए इसमें कितना बड़ा सबक है। तो हमारे हाजिरीन में, सामीन में, या हाजिर में जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बीमारियों में, एक दिन की बीमारी से साल के गुनाह झड़ जाते हैं,
درجات بلند ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس سے اسی کے ذریعے اللہ اس کو صاف کرتا ہے، یا ایسے ہوتے ہیں کچھ مقامات ایسے اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے مقرر کرتے ہیں کہ وہاں تک ان کے پاس اعمال نہیں ہوتے، تو یہ مشکلات و بیماریوں میں آ کر پھر یہ اس پر اللہ تعالیٰ صبرا کے الفاظ حدیث میں اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، تو اس مقام کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑا رحیم اور کریم ہے اللہ، بیماران اسلام کو شفا، بے روزگاروں کو رزق حلال، یا اللہ مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جی نصیب پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔